رضاعت دودھ پینے کو نہیں کہتے جی، رضاعت کہتے ہیں ماں کا دودھ پینے کو، ٹھیک ہے، ماں کی چھاتی سے ڈائریکٹ دودھ پینے کو رضاعت کہتے ہیں۔ بہت سے فقہا کی یہ رائے ہے کہ جب دودھ نکال کر پلایا جائے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ رضاعت ثابت کرنے کے لیے تو دو گواہوں کی بھی ضرورت ہے کہ اس بچے نے اس ماں کا دودھ پیا ہے۔ ماں کے دودھ کا کوئی متبادل نہیں۔ جن ماؤں کا دودھ ہی نہیں آتا وہ کیا کریں، ان کا کیا حل ہے؟ ان کا حل دو تین تو مصنوعی طریقے ہیں کہ آپ ڈبے کا دودھ پلا لیں، کسی اور جانور کا پلا لیں، یا کسی اور ماں کا دودھ پلا لیں، جو صدیوں سے رائج رہا ہے مختلف معاشروں میں۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے اس بینک کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے دودھ پینے والے بچوں کو رضاعی بہن بھائی نہیں قرار دیا۔ وہ تمام عورتیں جن کا دودھ کی مقدار زیادہ ہے یا جن کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، ان کو دودھ جو نا وہ اپنا بینک میں جمع کروا سکیں گی، اور وہ کمزور بچوں کے لیے اور بیمار بچوں کے لیے وہ انتہائی مفید ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سید زاہد صاحب، جو کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار بھی ہیں اور کالم نگار بھی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، سب سے امپورٹنٹ جو کویسچن آج کا ہمارا بڑا ہاٹ ایشو چل رہا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہیومن ملک بینک جو بننے جا رہا ہے اس کو اب روک دیا گیا ہے، تو اسی ریلیٹڈ آج ہم آپ سے کویسچن کرنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ماں کا دودھ کتنا اہم ہے؟ ماں کے دودھ کا کوئی متبادل نہیں۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں۔ جیسے کہ آپ نے بولا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی متبادل نہیں ہے، تو جو مائیں ہیں جن ماؤں کا دودھ ہی نہیں آتا وہ کیا کریں، ان کا کیا حل ہے؟ ان کا حل دو تین تو مصنوعی طریقے ہیں کہ آپ ڈبے کا دودھ پلا لیں، کسی اور جانور کا پلا لیں، یا کسی اور ماں کا دودھ پلا لیں، جو صدیوں سے رائج رہا ہے مختلف معاشروں میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے بولا کہ ماں کے دودھ کا کوئی متبادل نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے اچھا اور آسان طریقہ کیا ہے؟ جو رائج الوقت میں تو سب سے آسان طریقہ جو لوگ گنتے ہیں وہ ڈبے کا دودھ ہے، لیکن ڈبے کا دودھ انتہائی مہنگا، اور اس کے بنانے کے طریقے، اس کے مسائل سارے کے سارے بچے کی بیماریوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس لیے زیادہ اچھا طریقہ وہی ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ کسی اور ماں کا دودھ پلایا جائے۔ اب آپ نے بولا ہے کہ کسی اور ماں کا دودھ پلایا جائے، تو اس میں ایک جو بات ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ اگر بچے دوسری ماؤں کا دودھ پئیں گے تو وہ تو رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے اور ان کی کوئی پہچان بھی نہیں ہوگی۔ بہت اچھا کویسچن کیا آپ نے۔ یہی آج کا مسئلہ ہے کہ یہ جو دودھ کا بینک بن رہا ہے، ملک بینک، ہیومن ملک بینک، اس کے بعد جو بچے اس دودھ کو اس بینک سے دودھ لے کے پئیں گے تو کیا وہ بہن بھائی نہیں بن جائیں گے؟ اس بات پہ علماء کو غور کرنا چاہیے، اور چونکہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور مختلف فقہاء نے اس پہ مختلف آراء دی ہیں، اس لیے ہمیں موجودہ دور میں ان فقہاء کی مختلف آراء کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ اختیار تو یہ علماء کے پاس ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے اس پہ فیصلہ کریں کہ کیا ملک بینک رضاعی ماں کی جو شرط ہے اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ میں ایک بات آج یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے اس بینک کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے دودھ پینے والے بچوں کو رضاعی بہن بھائی نہیں قرار دیا۔ علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے، کیا اس بینک سے جو لوگ دودھ لے کے پئیں گے کیا وہ رضاعی بہن بھائی بنیں گے یا نہیں۔ اگر یہ بینک بن جاتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں اور نقصانات کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ تمام عورتیں جن کا دودھ کی مقدار زیادہ ہے یا جن کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، ان کو دودھ جو نا وہ اپنا بینک میں جمع کروا سکیں گی، اور وہ کمزور بچوں کے لیے اور بیمار بچوں کے لیے وہ انتہائی مفید ہوگا۔ اس کے راستے کی جو اثر رکاوٹ بن رہی ہے وہ ہے رضاعت۔ اگر ہم رضاعی بہن بھائی یا رضاعت کا لفظ پہ غور کریں، جی جی، جو اسلام میں رضاعت لفظ یوز ہوا ہے، جو استعمال ہوتا ہے، رضاعت کہتے ہیں، رضاعت دودھ پینے کو نہیں کہتے، جی رضاعت کہتے ہیں ماں کا دودھ پینے کو، ٹھیک ہے، ماں کی چھاتی سے ڈائریکٹ دودھ پینے کو رضاعت کہتے ہیں۔ بینک میں چونکہ ماں کی چھاتی سے ڈائریکٹ دودھ نہیں پیا جانا، بہت سے فقہا کی یہ رائے ہے کہ جب دودھ نکال کر پلایا جائے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ علماء کو اس ایسی آراء کی طرف غور کرنا چاہیے، اس کی طرف جانا چاہیے۔ کچھ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں
کہ دودھ میں اگر کوئی اور چیز ملاوٹ ہو جائے تاکہ ماں کا خون شامل ہو جائے، ماں کی چھاتی زخمی ہو، بچہ دودھ پی رہا ہو اور اس کے دودھ میں شاید خون بھی شامل ہو، تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ کچھ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں۔ اور جو ملک بینک میں دودھ جائے گا اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں کچھ اور چیزیں بھی ملائی جائیں گی، ٹھیک ہے، تو کیا اس دودھ سے رضاعت ثابت ہوگی؟ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے، جو مذہبی ڈاکٹرز ہیں، جو مذہبی علم رکھتے ہیں ڈاکٹرز، ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں کہ کیا ملک بینک سے دودھ لے کر جو بچہ دودھ پیے گا اس پہ رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور ایک اور اسلام کا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، جتنا ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، کہ رضاعت ثابت کرنے کے لیے تو 2 گواہوں کی بھی ضرورت ہے کہ اس بچے نے اس ماں کا دودھ پیا ہے۔ ملک بینک سے بچہ دودھ لے کے پیے گا، ٹھیک ہے، گواہ تو نہیں ملے گا کہ اس بچے نے کس ماں کا دودھ پیا ہے، تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ علماء کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ اور پاکستان میں جو ایک بہت اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہے، اس کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ جیسے بہت پہلے جو خون کی ڈونیشن پہ الزامات لگے تھے، بعد میں علماء نے اس کو قبول کر لیا۔ علماء نے جب مل کے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسی جب اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ آیا تھا تو بہت سے لوگ مخالفت کر رہے تھے، لیکن اکثریت علماء نے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے اس کو جائز قرار دے دیا۔ ایسے ہی علماء کو چاہیے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے، ڈاکٹرز کی آراء لے کے، اعلیٰ درجے کے جو علماء ہیں جو فقہ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا کوئی درمیانی حل نکالیں۔ پوری دنیا میں ملک بینک چل رہی ہیں، ہمیں بھی اپنے ملک میں اپنے بچوں کے لیے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کو عمل درآمد ہونا چاہیے۔ لیکن علماء کو ہم ایک سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، یہ اسلامی ملک ہے، جی، اسلام کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے۔ علماء اور ڈاکٹرز مل کے اس پہ رائے دیں ٹھیک ہے، اور ایک اچھے قدم کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کو سپورٹ کریں۔